جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑے امام حدیث میں ہیں، امام ابن رجب الحنبلی، ان کی کتاب ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ۔ اب میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ صرف سن لیجئے۔ یہ ائمہ ہے حدیث کے جن کو اہل حدیث اور سلفی حضرات بھی حجت مانتے ہیں، اور علماء دیوبند، علماء بریلی، جمیع اہل سنت حجت مانتے ہیں، جن کے ذریعے سے علم حدیث پہنچا ہے۔ وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا روش بھی دیکھ لیں، ان کا نام ہم کس طرح لیتے ہیں، اور اسکالر بھی کہلاتے ہیں اور عالم بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا ادب اور نیاز مندی، عقیدت مندی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے، الزاہد شیخ العصر، قدوۃ العارفین، سلطان المشائخ، سید اہل الطریقہ فی وقت ہی، محی الدین ابو محمد، صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ یہ اس طریقے سے نام لکھا ہوا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کہ جو ائمہ تھے ان کے ہاں ادب کی اہمیت کیا تھی، اور ہم وہ جو جہال جو حدیث بخاری میں تھا کہ جب عالم اٹھ جائیں گے اور جاہلوں کو عالم بنا دیا جائے گا اور وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ آج کا زمانہ دیکھیں ہم ان بزرگ ہستیوں کے نام کس طرح لیتے ہیں، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے ملازم کا بھی نام اس طرح معاذ اللہ اتنی بد اخلاقی سے نہیں لیتا۔ حیا اٹھ گیا ہے۔ جس علم میں حیا نہ رہے، جس علم میں وفا نہ رہے، جس علم میں ادب نہ رہے، وہ علم زہریلے سانپ کی طرح ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات مشہور ہوئی۔ یہ امام ابن رجب الحنبلی، احوال معروف ہوئے، اقوال معروف ہوئے، کرامات معروف ہوئی، مکاشفات معروف ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہان وقت آپ سے خوف زدہ ہوتے اور تھر تھراتے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ میں نے امام موفق الدین جو کتاب المغنی، یہ فقہ حنبلی کی سب سے بڑی معتبر ترین کتاب پورے عالم میں ان چند کتب میں سے ہے المغنی۔ علم کو شغف رکھنے والے جانتے ہیں امام موفق الدین جو المغنی کے مصنف ہیں، فقہ حنبلی کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں لم اسمع ان احد یحکیٰ عنہ من الکرامات اکثر مما یحکیٰ عن الشیخ عبد القادر۔ وہ فرماتے ہیں صاحب المغنی امام موفق الدین ابن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اولیاء میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت سے نہیں سنی جتنی حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ولا رأیت احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ، اور ہم نے روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور سنا جس کی عزت اور تعظیم دین کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ تعظیم آپ کی ہوتی تھی۔ یہ ابن رجب حنبلی لکھ رہے ہیں اور صاحب المغنی کا قول۔ اور پھر امام عز الدین بن عبد السلام شیخ الشافعیہ ان کا قول لکھتے ہیں انہو لم تتواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر فإن کرامات نقلت بالتواتر۔ فرماتے ہیں دنیا میں کسی ولی اللہ کی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ بیان نہیں ہوئی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ یہ کہہ